گلشن نعمانیاں کہ جس قدر پھول ہو رب اکبر تیرے در پہ مقبول ہو، راہ حق پہ ہو سب، راہ حق پہ ہو سب، اور شیریں سخن دارالعلوم نعمانیاں۔ بہرحال تم لوگ بہت خوش نصیب ہیں، واہ تمام بچوں سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے اس مدرسے کی طرف رہنمائی ہو گئی اور مفتی صاحب جیسے ایک شفیق استاد آپ کو مل گئے۔ ایسے عام طور پر ہم اس راستے سے آئے ہیں کہ اس انداز کی محنتیں بہت کم ہوتی ہیں، جس طریقے سے آپ کو جکڑ کر آپ کے اوپر مسلط ہو کر حضرت یہ ایک لمحے کی فکر میں آپ کو جو بنانے کی جو فکر کر رہے ہیں، اس پر اللہ کا تم شکر ادا کرو اور حضرت کی بڑی قدر کرو۔ ایسی بات اساتذہ ملتے نہیں آپ کو، جو ملے یہ مختلف شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ بنا رہے بہت 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 تمہاری ترقی کی بات ہے، اور یاد رکھنا جو فن اس وقت تم لوگ پڑھ رہے ہیں، تمہارے پورے عالم بننے کے لیے یہ فن میں اگر تم کمزور رہے گے نا، روتے روتے بھی اچھی عالم نہیں بن سکتے۔ یہ میرا لفظ یاد رکھ لو، اس فن میں اگر تم کمزور ہو گئے، روتے روتے بھی اچھے عالم نہیں بن سکتے۔ اگر اس فن میں تم مضبوط ہو گئے، ہنستے ہنستے اچھا عالم بن جائے گا۔ ہاں انشاءاللہ، اتباع ذہن میں رکھو۔ اس فن کی کمزوری تمہیں ہر فن میں کمزور کرے گی، اس فن کی مضبوطی ہر فن میں تم کو مضبوط کرے گی۔ یہ جو تمہارے پورے عالمیت کے لیے جو مضبوط بنانا تم کر، جو پتھر جیسے مضبوط بنانے کے لیے جس فن کی ضرورت ہے، اس فن میں تمہاری مضبوطی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کا تم بہت خیال رکھو اور پورے طور پر پڑھو۔ بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے یاد کیے، صرف یاد ہی نہیں ہے، یاد کے ساتھ ساتھ فہم بھی ہے ماشاءاللہ، جو آپ کو الٹ پلٹ کر پوچھنے پر بھی تم بتا دے رہے ہو۔ پہلا سال ہے تمہارا نحو میل کا، جبکہ اور بھی 2 سال آپ پڑھیں گے آگے، 2 سال بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 سال بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے بھی ہو، لیکن اس کے اندر اور مضبوطی آتی چلے جائے گی۔ بہت بہت شکر آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو محنت کر رہے ہیں اس کو باقی رکھو، اور حضرت جس طریقے سے آپ کو نظام کے تحت آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس پر آپ کے نفس میں بوجھ لگے، آپ کے دل پہ چھریاں چلے، آپ کو بہت تکلیف ہو، سارے تکلیفوں کو آسان سمجھ کر آنے کی کوشش کرو۔ حضرت مفتی صاحب اگر تم کو فجر سے پہلے بلا رہے ہیں، فجر سے پہلے آنا ہے، 4 بجے بلا رہے ہیں، 4 بجے آنا، اور اس کا فائدہ تمہیں بہت محسوس کریں گے۔ اور یاد رکھو، رہتی دنیا کا، جب تک تم دنیا میں رہیں گے تب تک حضرت مفتی صاحب کی اس محنت کو تم بلا نہیں پاؤ گے، اور قدم قدم پہ آپ یاد آئیں گے، اس لیے کہ اسی فن کی بنیاد پر آپ آگے چل رہے ہوں گے۔ جس فن کی کمزوری، اگر خدا نخواستہ کوئی ساتھی تمہارا آگے چل کر جماعتوں میں تمہارا کوئی ساتھی اس فن میں کمزور ہے، اور اس کی جو پریشانی آپ کو دیکھتے رہیں گے، اس پریشانی کو دیکھ کر حضرت مفتی صاحب کی آپ کو یہ جو پریشانی دور کرنے کے لیے جو محنتیں کی، وہ محنتیں یاد آئیں گی۔ اس لیے ان کی بات میں کبھی پس و پیشی نہ ہو، تخلف نہ ہو، اس کی اپنی خلاف ورزی بالکل نہ ہو۔ جب بلا لے، چھٹی میں بلا لے تو آؤ، جمعرات بلا لے تو آؤ، رات میں بلا لے تو آؤ، دن میں بلا لے تو آ جاؤ۔ چند سال کی محنت ہے، وہ آپ کو زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ کامیاب کر کے رکھے گی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی اس مظاہرے کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت مفتی صاحب کو بھی مدرسے کے اندر جتنے حضرت کے معاونین ہیں، مدرسین ہیں، جو بھی اس آپ لوگوں کو بنانے بڑھانے اور آپ کو پھلانے پھلانے میں جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب خوب ان کو ترقی دے، ان کی ذاتی زندگی، ان کی گھریلو زندگی، سب میں اللہ ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جید حافظ، جید عالم، حافظ باعمل، عالم باعمل بنا۔ ایک اور آخر میں ایک بات کہتا ہوں بچوں کو کہ تم ماشاءاللہ پڑھ رہے ہو، اچھے جید عالم بنیں گے، مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے انشاءاللہ۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اب یہاں پڑھ رہے ہیں نا، اب تمہارے اندر وہ تلون پن نہیں آنے چاہیے۔ اب 1 سال ہم پڑھ لیے، اب وہاں جا کر کے پھر دوسرے مدرسے میں جائیں گے، چھٹی میں کوئی دوسرے مدرسے والے آئیں گے، آپ کو کچھ وہ ترغیب دیں گے، تو آپ کا جی چاہے گا تو گاؤں سے باہر جانے کا، فلاں جانے کا۔ جب تک حضرت مفتی صاحب یہ کہیں کہ اب تم کو دوسرے مدرسے میں جانا ہے، تو آپ لوگوں کو دوسرے مدرسے میں جانا ہے، اور تابع ہو جانا ہے دوسرے مدرسے میں جانے نہ جانے کے سلسلے میں۔ حضرت مفتی صاحب کی وہ رائے آخری ہوگی کہ ان کی اپنے رائے پر تم کو جانا ہے۔ جب تک کہ پڑھائیں گے آپ کو، یہاں پڑھو، جو فن آپ کو یہاں بنائیں گے آپ یہاں بیٹھ کے بنو۔ بہت زیادہ طلباء میں، جمی کثیر طلباء کے درمیان میں یہ محنت نہیں ہو سکتی ہے جو کم طلباء کے درمیان محنت ہو سکتی ہے۔ جتنا آپ کا سن رہے ہیں، اگر آپ 25-30 طلباء ہوتے تو کیا سن سکتے تھے؟ کیا آپ سنا سکتے تھے؟ کم طلباء کے درمیان میں آپ سنا بھی سک رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب سن بھی سک رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی مدرسے کو جانے کے سلسلے میں آپ کی کوئی رائے نہیں، بس آپ رائے پر موقف رکھو، حضرت مفتی صاحب کی رائے پر موقف رکھو۔ یہ اگر آپ کو دوم تک، سوم تک لے جا کر کے آپ کو بنا کر کے آگے کسی مدرسے میں آپ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، آپ بالکل اندھے بن کر، بہرے بن کر، تسلیم کر کے ان کے حوالے ہو کر کے رہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں عملی زندگی کو بھی بناؤ۔
پڑھنے کے زمانے میں آپ کی عملی زندگی، آپ کی نوافل کی زندگی بڑھے، آپ کے نمازوں کی پابندی. مجھے بہت اس سلسلے میں بڑی فکر ہوتی ہے، میں نمازوں کی پابندی کرو. نمازوں کا شوق ایسا ہونا چاہیے، نماز کا وقت آ رہا ہے اور آپ کے نماز کے وقت میں آپ کا جی نماز کو جانے کو نہیں جی چاہ رہا ہے تو سمجھو آپ کا دل بیمار ہے. اس بیمار دل کو صحت مند بناؤ، اس بیمار دل کی بیماری کو دور کرو. نماز وقت پہ جانا، فکر سے جانا، شوق سے جانا. ہر نماز 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا. نماز کی جماعت چھوٹ رہی، جماعت چھوٹنے کی بنیاد پر ہمارے دل کے اندر تکلیف پیدا ہو جائے. جب تک تم طلبا، خاص طور پر بڑے طلبا جتنے عالمیت میں سب بالغ طلبا ہیں، ایک بچہ غالباً نہ ہو تو نہ ہو، سب بچے بالغ ہیں، سب پہ نماز فرض ہو چکی ہے. تمہارا کیا کرا ہے تو تمہارے لیے، گناہ تمہارے اوپر، نیکی تمہارے اوپر، سب کچھ تمہارے لیے ہے اس وقت. تو اس لیے اللہ کا خوف کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرو، وقت پہ اٹھنے کی فکر کرو، جماعت پانے کی شوق پیدا کرو. اور نمازوں کی پابندی، اعمال کی پابندی جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے علم میں برکت دیں گے، علم کے اندر ترقی دیں گے. عملی کوتاہی علم کی کوتاہی کو لازم ہوتی ہے، یاد رکھو. عمل میں کوتاہی کرو گے اور علم بھی کوتاہ ہوتا رہے گا. ذہن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تمہارے پڑھنے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. عمل میں جتنی تمہاری زیادتی ہوگی، جتنے اندر اس کے اندر ترقی ہوگی، عمل میں، علم میں بھی ترقی ہوگی. اس کا خیال رکھو. مدرسے میں جو کچھ بننا ہے بن جاؤ، جتنے اچھے بننا یہیں بنو گے. بننا بھی یہاں ہے، بگڑنا بھی یہاں ہوتا ہے. یہاں کا بگڑا ہوا سدھرتا نہیں، اور یہاں کا بنا الحمدللہ بگڑتا بھی نہیں. یہاں بن جاؤ، اخلاق سے بناؤ، اعمال بناؤ، علم کو مضبوط کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو. بہترین آپ کو مدرسہ ملا ہے، اس کے اندر ترقی فکر کرو گے انشاءاللہ. ہمیں بھی عمل کی دے، آپ کو بھی عمل. نہومیر پڑھتے ہوئے، نہومیر نام کے لیے فن پڑھ رہی بچے، اور ہدایت النور کی جو دقیق بحث سب سے زیادہ ہے، اسباب منع صرف ہے، بہت مشکل ترین بحث. ماشاءاللہ بڑے آسان لفظوں میں آپ لوگ سنا دیے. ہدایت النور کی سب سے مشکل ترین بحث وہ ہے اسباب منع صرف. حضرت آپ کو اتنا اچھا سمجھا دیا. میں سوچوں ہدایت النور میں آپ کیا پڑھتی، کافیہ پڑھا ہوتی کہ حضرت کروں. سوچو میں آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے ہیں. اسے چاہ بنی مت سمجھ کو منجے تو اب فی الوقت کے مدارس میں کوئی مدرسہ ایسا میری نگاہوں میں نہیں جسے ہدایت نہومیر میں اتنی محنت کروائی جا رہی. ہم نے تو چڑھانے کی عادت نہیں ہے الحمدللہ. کئی مدارس دیکھیں ہی ہمیں اتنا پیچھے پڑھ کو پڑھنے والے یاد نہیں. مفتی توفیق صاحب کو بھی یاد نہیں ہے. ہمارے بھی استاد تھے حضرت مولانا عاطف احمد صاحب کو مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات پورا کرے. تو یہ نحو اور یہ صرف، یہ دونوں کی کمی انہوں نے پوری کرے تھے سو. لیکن کیا فرق کیا کروں تو ماشاءاللہ تو بہت پیارا محبت سے لے کر چل رہی. ہمارا پیارا محبت الگ تھا، اوپر سے نیچے تک بھی پٹا کے اب منہ کھولے تو وہ حضرت یاد آتی ہے. سب کئی کر بولے تو حضرت بولے سے نحو سب کے لیے اصل ہے. نحو سمجھ میں آ گیا تو پھر صرف تو بہت آسان ہے. صرف ویسے بھی سمجھنے کا نہیں، بولنے کا ہے بہت زیادہ. صرف یہ نحو اچھا ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو کسی کتاب میں تمہیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتے. سب میں انشاءاللہ العزیز تمہارا گھوڑا آگے جاتے رہتا. تب شکیل حضرت ہی چاہتے آتے رہتی. حضرت اب وادی یہاں سے پڑھ کو گیا دیگر کتابوں میں کیا طبیعہ ہوا تو اس کتاب میں اتنا آگے ہے ماشاءاللہ العزیز. حضرت کا بہت شکر گزار ہے بچہ ہو. اور نحو میں اچھے ہو گئے تو قرآن پاک سمجھنا ذرہ برابر ان کو تکلیف نہیں ہوتی. کل سفیان نعمان کے والد صاحب پوچھے تھے، آپ اندر پڑھا رہے تھے نا، تو ان کو کچھ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا. جو بچہ نحو میں کمزور ہوتا اس کی نماز ٹوٹ رہی کی نماز ہو رہی کی اسے معلوم نہیں ہوتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ پڑھ دیا، مانا ایک دم پلٹ گیا نا. نماز ٹوٹ رہی کی نماز رہی کی کیا بھی معلوم نہیں ہوتے رہتا. اچھا وہ نحو میں اگر اچھا دسترس حاصل کر لیتے تو کہاں نماز ہو رہی، کہاں نماز نہیں ہو رہی، مانا کہاں خراب ہو رہا، اچھی طرح سے تم انشاءاللہ مفتی نہیں ہوا تو ہاں مفتی نہیں ہوا تو الحمدللہ اتنا تو ادراک نحوی ہوگا تو پھر آپ حضرات کی رہنمائی کا نتیجہ ہے. خلیل نحوی بول کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کو نحو کا اتنا شوق تھا، اتنا شوق تھا، ہمیشہ نحو کی کوئی نہ کوئی بحث. اچھا دیگر علوم میں بھی تھے، انہوں نحو کی بحثیں گھومتی رہتی تھی. اسی دھن میں انہوں مسجد کو ایسا مسجد کے اس سے ستون سے ٹکرا گئے. اسی میں حضرت کا انتقال ہوا. سو آپ پڑھتی انشاءاللہ خلافاً للفراء، جب آپ قافیہ پڑھیں گے یا ایک شرح جامی پڑھیں گے